ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں آج سندھ طاس آبی معاہدے سے متعلق ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سندھ طاس معاہدہ کوئی فریق یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی طور پر رجسٹرڈ دستاویز ہے۔ معاہدے کا آرٹیکل 9 واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف دو طرفہ بات چیت سے حل نہ ہو تو پھر ثالثی کے بین الاقوامی پینل سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے کہا کہ یہ معاہدہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کی زندگی کا پروانہ ہے۔ یہ معاہدہ پابند کرتا ہے کہ فریقین بروقت دریائی بہاؤ کا ڈیٹا ایک دوسرے کو فراہم کریں، لیکن اگست 2023 کے بعد سے بھارت نے پاکستان کو کوئی آبی ڈیٹا فراہم نہیں کیا، حالانکہ پاکستان اس عرصے میں بھارت سے کئی بار اس کا تقاضا کر چکا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی یہ مسئلہ لے جا چکا ہے، جبکہ اس دوران بین الاقوامی ثالثی پینل 2 بار واضح کر چکا ہے کہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پینل کی طرف سے یہ ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ بھارت مغربی دریاؤں کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ کمشنر مہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے دریائے چناب کا پانی دریائے بیاس میں منتقل کرنے کا منصوبہ سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کے تحت پابند ہے کہ وہ پاکستان کو اس منصوبے کے معائنے کی اجازت دے۔ وفاقی وزیر ماحولیات ڈاکٹر مصدق ملک نے بھی سیمینار سے کیا۔ My dear friend Meher Ali Shah, my colleague, he just showed you a graph. One day, the water flowing through Marala was 1,500 cusecs. Then it became 78,000 cusecs. And then it fell down to 1,500 cusecs. And not one drop of rain to explain that. So the only thing that explains this phenomenon is that someone else, who is not Iqbal Solanki, has his hand on the tap that controls his water. And who pays? About 50% of our population depends upon agriculture. That's give or take 120 million people. 120 million people's livelihood depend upon this water. About a quarter of our GDP and 100% of our food security depends upon the flow of this water. So ladies and gentlemen, friends, this is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست مہر علی شاہ نے ابھی آپ کو گرافس کی مدد سے سمجھایا کہ ہیڈ مرالہ پہ ایک دن پانی کا بہاؤ 1500 کیوسک ہوتا ہے اور پھر اچانک 78,000 کیوسک تک پہنچ کے پھر 1500 پہ آ جاتا ہے۔ اس دوران کہیں بارش بھی نہیں ہوتی کہ اسے بہاؤ میں اضافے کی وجہ بتایا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہاتھ اس بہاؤ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہماری 50% آبادی کا دار و مدار زراعت پہ ہے، یعنی 12 کروڑ لوگوں کی زندگی براہ راست دریا سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ہماری 1/4 قومی پیداوار اور 100% فوڈ سیکیورٹی دریائی بہاؤ کے سبب ہے۔ مطلب یہ ہوا دوستو، کوئی ماحولیاتی یا آبی بحران نہیں بلکہ انصاف اور بدنیتی کا بحران ہے۔ بے شک۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے بھی سیمینار سے خطاب کیا۔ Must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault, not merely a diplomatic irritant, not as a footnote in a foreign ministry brief, not as another file to be moved from one desk to another. It must be treated as an attack on the foundations of the state. That does not mean that Pakistan seeks war. We do not seek war. We have buried too many sons. We have seen too much blood in this region. We know the price of adventurism. We know the tragedy of miscalculation. But peace is not surrender. Restraint is not paralysis. Diplomacy is not silence. And patience is not permission. Peace is not surrender. جی بات صحیح ہے۔
بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آبی لحاظ سے گلا گھونٹنے کی کوشش ہے یہ پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ ہے. یہ کوئی روزمرہ کی سفارتی اڑچن نہیں ہے, نہ یہ دفتر خارجہ کی کسی روایتی بریفنگ کا فٹ نوٹ ہے, یہ کوئی ایسی فائل بھی نہیں جو ایک میز سے دوسری میز کے چکر لگاتی ہے. یہ ریاست کی بنیادوں پہ حملہ ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں. ہم سے بہتر بھلا کون جانے گا کہ جنگ کی تباہ کاریوں کا کیا مطلب ہے. لیکن امن کا مطلب سرنڈر, برداشت کا مطلب مفلوج ہونا, سفارت کاری کا مطلب خاموشی, اور برداشت کا مطلب اجازت ہرگز نہیں ہے. سرکردہ چینی تجزیہ کار وکٹر گاؤ بھی اس سیمینار میں مہمان تھے. انہوں نے اس موقع پہ بات چیت کرتے ہوئے جو تھوڑا بہت بھی اشارتاً کہا اسے بہت سمجھنا چاہیے. First of all, I've emphasized that in times of peace, to deny water to the people in the downstream region will be a crime against humanity. And in times of war, to deny water to people, and hundreds of millions of them in particular, in the downstream region will be a war crime. This is very explicit, I think. And no one in this world should ever tolerate such crimes against humanity and war crime. Further, allow me to emphasize that there is a saying, don't do unto others what you do not want others do unto you. Because essentially, India is not the real upstream country as far as the Indus River is concerned. China is the real upstream country for the Indus River. Therefore, I call on the Indian government and the Indian people to avoid doing anything in that direction and to deny water to the people, hundreds of millions of them in Pakistan along the Indus River. وکٹر گاؤ کہہ رہے ہیں کہ امن کے دور میں دریا کے نچلے علاقے کے لوگوں کا لیے پانی روکنا انسانیت کے خلاف جرم ہے, جبکہ دوران جنگ کروڑوں لوگوں کی ضروریات کا پانی روکنا جنگی جرائم میں آتا ہے. ایسے جرائم کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ دوسروں کے ساتھ وہ مت کرو جو تم اپنے ساتھ ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. ویسے بھی بھارت دریائے سندھ کے اوپری بہاؤ پہ حق نہیں رکھتا, کیونکہ یہ دریا بھارت سے نہیں بلکہ چین سے نکل کے نیچے کی طرف آتا ہے. لہٰذا بھارت کسی بھی ایسی حرکت سے باز رہے جس کا نتیجہ پاکستانی عوام کو پانی کی کمیابی کی شکل میں نکلے. بصورت دیگر بھارت انسانیت کے خلاف جرم اور جنگی جرم کا مرتکب ہوگا. وکٹر گاؤ بالکل صحیح, درست فرمایا. اور یہ کوئی پہلی بار انہوں نے یہ بات نہیں کی, لیکن جن کو یہ بات کر رہے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں. ہاں, لیکن ان تک بات پہنچ رہی ہے, پہنچنی چاہیے. ہاں. اس وقت پاکستان کے سابق واٹر کمشنر جماعت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی سن رہا ہوں. جی بالکل. اچھا شاہ صاحب, بھارت کو جیسا کہ آپ نے یہ سنا ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کو سمجھانے بجھانے کی جتنی کوششیں پچھلے 3 برس میں ہوئی ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جنگ بھی ظاہر ہے عقل مندی کا راستہ نہیں ہے ان ایشوز پہ, تو پھر پاکستان اب ایسا کیا کرے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ ایکشن سے پہلے وہ تمام انڈیور ایگزاسٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان ابھی کر رہا ہے. کہ انہوں نے ایبروگیشن آف ٹی ٹی کے بعد ڈیلیگیشن بھیجا یو ایس اے میں, بیلجیم میں گئے, یورپین کمیشن سے ملے, ابھی سیمینار میں بھی انہوں نے پروجیکٹ کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ سیمینار کوئی اپنی ریکمنڈیشن تو نہیں دے سکتا, ظاہر ہے, لیکن دی میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اگر انڈیا باز نہ آیا تو ظاہر ہے کہ ویانا کنونشن کی بھی یہاں بات کی گئی ہے کہ ویپنائزنگ آف واٹر کو ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل.
تو زیادہ پاکستان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی گراؤنڈز تیار کر رہا ہے. انٹرنیشنل لابی کو جو ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی لوگ انٹرنیشنل لابیز کے جو ہوتے ہیں وہ کہیں کورٹ آف ریپوٹیشن میں ہوتے ہیں، کہیں سائنٹیفک ریسرچ میں ہوتے ہیں، کہیں وہ لیگل لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ان کو یہ میسج نہیں جاتا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزاسٹو میجر ضرورت ہے جو پاکستان نے کی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کرنا پاکستان کو یہ کیا کرنا ہے، کیونکہ who will tell the cat، ہیں جی. Who will bell the تو cat؟ اس میں یہی ہے کہ تمام انڈیور کرنے کے بعد اگر انڈیا باز نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہے کہ وہ آئی سی جے میں جانا چاہیے. اور آئی سی میں جانے کے لیے یہ لوگ سب سپورٹ کریں گے جو سیمینار کو سن رہے ہیں، جو اس کا حصہ ہیں. اور اگر آئی سی جے کا بھی حکم نہیں مانتا تو پھر ظاہر ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل موجود ہے، وہاں ان کو سینکشن ان پر لگوائی جا سکتی ہیں. اور اباؤٹ 45 بلین ڈالرز جائکا دیتا ہے، یو ایس اے دیتا ہے، یورپین کمیشن دیتی ہے. ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی فنڈنگ بند کریں، آلدو کہ وہ فنڈ ظاہر ہے کہ انڈس واٹر پروجیکٹس پر نہیں استعمال ہو رہے، کسی اور جگہ پر ہو رہے ہیں. لیکن اگر ایک ملک ہی نیٹوریس ہے تو ظاہر ہے اس کی امداد ان ملکوں کو بند کرنی چاہیے. لیکن ایک ایسپیکٹ میں جو ہے یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یو این سیکورٹی کونسل اگر سینکشن لگا بھی دے تو کیا اسرائیل کے لیے ویٹو نہیں کیا گیا یو ایس اے کی طرف سے؟ تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایشو تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن لوگوں کو اوپینینائز کرنا اور الٹیمیٹلی اپنی قوم کو ایک میسج دینا جیسے کہ بلاول بھٹو نے دیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ذمہ دار ہیں، ہم ان کے رکھوالے ہیں، ہم ان کا ہر صورت تحفظ کریں گے. اور تحفظ کا مقصد یہی ہے کہ اگر انڈیا باز نہ آیا تو پھر ویانا کنونشن بھی کہتا ہے ایکٹ آف وار ہے، تو ایکٹ آف وار کا جواب پھر وار ہی ہوتا ہے. تو لیکن یہ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان ابھی ٹرائی کر رہا ہے کہ یہ پیس سے مسئلہ حل ہو جائے. ادروائز اگر کوئی بہت بڑا غلطی انڈیا نے کر دی، جیسے کہ وہ ابھی چناب کو بیاس میں شفٹ کر رہا ہے یا راوی میں کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے پھر میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا اس طرح کی بات یہاں تک رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اگر کہتا ہے کہ میں نے ٹی ٹی کو ایبروگیٹ کر دیا ہے، ہیلڈ ان ابیس کیا ہے، تو ٹی ٹی کیا چیز ہے؟ ٹی ٹی میں تو راوی ستلج بیاس بھی آتے ہیں نا جی. تو راوی ستلج بیاس وہ کھول دے، جو 1947 میں تھے اس پر پھر وہ عمل کرے، وہ کھول دے. اگر نہیں کھولتا تو پھر یہ ہمارا حق بنتا ہے. اگر تم یہ ٹی ٹی کو ایبروگیٹ کرتے ہو اور ٹی ٹی کو سکریپ کرتے ہو تو پھر ہمیں تمہارے ڈیم سکریپ کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم کلین سلیٹ 1947 والی چاہیں گے. جی میرا خیال ہے کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی شاید ایسے کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں، کیونکہ جیسے ابھی مصدق ملک نے کہا ہے نا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ پانی کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے. اور اگین کوئی جنگ چاہتا نہیں ہے، لیکن یہ اب ایک ایگزسٹینشل ایشو. میرا خیال ہے آپ جنگ چاہیں نہ چاہیں جنگ شروع ہو گئی ہے. نہیں، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم آپریشن سندور ابھی جاری ہے اور اب ظاہر ہے بدلہ تو لینا ہی ہے، اس پہ قرض ہے انڈیا. تو اگر اس پہ بھی اس کو اب بھی یہ آس ہوگی کہ چلے پانی کے مسئلے پہ بھی اگر بھڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم 1-0 کو 1-1 کر سکیں گے. یہ ان کا یہ سوچ ہوگی. اور اگر یہ سوچ نہیں بھی ہے جو ہمارا جنگ ہوگی، لانگ ٹرم پروجیکٹ تو وہی ہے نا کہ پاکستان کو پیاس سے مارو. اور ان کا ایک بڑا پاپولر نیریٹو ہے بھارت میں جہاں تک ہم نے ہی دیکھا ہے. لیکن اگین پانی کو ہتھیار بنانے گے تو پھر اس کا جواب بھی ملے گا.